آپ سب کو آج یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میاں صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال کے بعد دوبارہ ملے. میرا ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. باقی باتیں تو سب کر دی میاں صاحب نے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا، خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا، جس نے اس مٹی کی خدمت کی، جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت، آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد ہیں. تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے، 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے، جب ہم سعودی عربیہ میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی، لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی، میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو. اس بار بھی جب 4 سال یہ باہر رہنا پڑا تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی، کلپس تھے چھانگلہ گلی کے، مری کے، یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر، انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا، یادداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے، تو وہاں پر ہم رہتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ویکینڈز پہ آ جاتے تھے، تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلہ کی طرف جا رہے تھے، تو میری ایک چھوٹی بیٹی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اعلیٰ ترین منصوبے ہونے چاہیے، یہ مری کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میاں صاحب کی محبت ہے مری سے، وہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی، آنی چاہیے. بس میں اتنا سب کچھ کہوں گی. آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی. کہ بات ریکارڈ کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا. سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے؟ کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے، ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ عوام کو دھوکہ دیں، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں، غلط وعدے کریں، سبز باغ دکھائیں، اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں، آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ کیسے معاف کر دے گا بھائی؟ میں نے اگر راجہ صاحب کے کوئی 5000 روپے بھی اگر دینے ہوں گے، جب تک میں ان کو دوں گا نہیں، یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جعل سازی کی ہے، میں ہیرا پھیری کی ہے، اور اس کو میں نے اس کے حق سے محروم کیا ہے، تو میں کہوں جنہوں میں روز استغفر اللہ کرتا ہوں، دن میں 500 دفعہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ اگر زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، پچھلی زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی،
40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ हो जाते हैं, लेकिन के साथ जो आप सलूक करते हैं तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ नहीं होता, वो अल्लाह माफ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी खराब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं खराब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई खराबी पैदा करूं, मुआशी हालात को खराब कर दूं, मुआशरती हालात को खराब कर दूं, समाजी हालात को खराब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा। जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है, तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत, इन चीजों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके। कभी जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम व्हाइट में लेकर आए, और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया, बाय बाय कहा उसको, कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो, चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक